حامد ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ۔ اتوار کے دن درس تھوڑا سا لمبا رہے گا عام دنوں کے حساب سے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس بات پر بات کروں گا وہ ہے تخلیق آدم اور تکبر ابلیس۔ یہ آج کے درس کا موضوع، تخلیق آدم اور تکبر ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی، آسمان زمین بنایا، فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، تمام چیزوں کو بنایا، لیکن سب سے پہلے انسان کون ہے؟ سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے ہی سارے انسان ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے ہی جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا، یعنی کہ ہم سے پہلے جناتوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے پہلے ہیں اور انہی سے باقی انسان ہیں، ایسے ہی جناتوں میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جناتوں میں سب سے پہلے ابلیس ہے، اور ابلیس سے باقی پورے جنات، کیونکہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ بہرحال میں بات یہاں پر کروں گا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی، ایسا نہیں کہ ان سے پاس کرانا تھا، وہ لوگ بولیں گے تب بناؤں گا، ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ رکھا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بنائیں گے جو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا؟ یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں فرشتے اعتراض کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے، فرشتے دراصل وضاحت چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں کے اندر نگیٹو پوائنٹس ہے ہی نہیں، تو وہ اعتراض کہاں سے کریں گے؟ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، وضاحت چاہی۔ اور یہ وضاحت کیوں چاہی؟ انہوں نے جناتوں کو دیکھا تھا کہ جنات لڑتے جھگڑتے رہتے، تو اب اللہ رب العالمین ان کے جیسا کوئی اور مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی لڑے جھگڑیں گے۔ تو اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ جہاں تک عبادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ، تو عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ تو کافی ہیں۔ پھر کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ انسانوں کے اندر انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، مقربین ہوں گے، علماء ہوں گے، عاملین ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تم لوگ خالی ایک ہی پوائنٹ سوچ رہے ہو کہ لوگ نافرمان بھی ہوں گے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا انسان کو بنانے کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مٹی لی، اور مختلف قسم کی مٹی لی، ہے نا، اس لیے انسان بھی مختلف شکل و صورت کے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی مٹی اللہ رب العالمین نے لی۔ مٹی کو عربی کے اندر تراب کہتے ہیں، تراب، کامن کوئی بھی مٹی اس کو کیا بولتے ہیں؟ تراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے تراب لیا، مٹی لی، اور پھر اس کے بعد اس کو تین اللہ تعالیٰ نے بنایا، تین، تا یا نون، تین اصل میں اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا دیا جائے۔ نارمل مٹی نہیں رہے گی، بھی ہے کیچڑ والی مٹی جس میں پانی ملا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تین بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو سلسال بنایا۔ سلسال کا مطلب ہے گودی ہوئی مٹی، جس کو گوندھ دیا جائے، یعنی اچھے سے ملا دیا جائے۔ ولیج وغیرہ کے اندر آپ دیکھیے بہت سارے لوگ مٹی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، تو مٹی کو اچھے سے گوندھ لیتے ہیں، پانی اور مٹی اچھے طریقے سے ملا لیتے ہیں، تو اللہ نے سلسال بنا دیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ یہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا،
اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تقریباً 40 سال تک کے لیے چھوڑ دیا ایسے ہی۔ اب وہ 40 سالوں کے اندر کیا ہو گیا؟ الفخار، ایک دم کھنکھناتی مٹی، کھنکھناتی مٹی کی مثال جیسے رنجن ہوتا ہے نا، گھڑا، یعنی جو پکا دیتے ہیں آگ میں، دیکھو ایک دم کھن کھن کی آواز آنے لگتی ہے، ویسا اس کو عربی میں کہتے ہیں الفخار۔ قرآن میں یہ سارے لفظ آئے ہوئے ہیں۔ الفخار ہو گیا ایک دم، 40 سال تک جو ہے پڑا ہوا تھا آدم علیہ السلام کا پتلا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنایا تھا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، تو 60 ہاتھ لمبا، مسند احمد کی حدیث ہے 7 ہاتھ چوڑے، 7 ہاتھ چوڑے اور 60 ہاتھ لمبے۔ ایک بات یہاں پر جانکاری کے لیے میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جب انسانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسی قد پر داخل کیا جائے گا۔ ہم جو اتنے دکھائی دے رہے ہیں نا، انشاءاللہ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے ہم لوگ تو 60 ہاتھ لمبے بنا کر داخل کیے جائیں گے، جو آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، فرسٹ انسان کی تخلیق جو تھی اسی پر ہم کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا، مگر ابھی روح نہیں پھونکا، ابھی اسٹیچو پڑا ہوا تھا۔ اب جو ہے فرشتے ادھر سے آتے جاتے تھے تو گھبرا جاتے تھے دیکھ کر کے، فرشتے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر کے، مگر ابلیس جو ان کے ساتھ رہتا تھا وہ اسٹیچو کے اندر سے گھس کر کے باہر سے نکلتا تھا اور کہتا تھا ڈرو نہیں جی، یہ کھوکھلا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اسی وقت سے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو جب بنایا گیا تبھی سے ابلیس کو جلن ہونے لگی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس جو جناتوں میں سے تھا وہ فرشتوں کے ساتھ کیوں پہنچ گیا، اور وہ بھی وہاں پر فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے، ایسا کیسا؟ تو سب سے پہلے ہم قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے ابلیس کے بارے میں جان لیتے ہیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ ابلیس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دیکھو، ابلیس کا اصل نام جو ہے عزازیل تھا، اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس کا نام حارث تھا۔ عزازیل یا حارث اس کا اصلی نام تھا۔ عزازیل کے معنی شیطان ہوتے ہیں، خدا کا نافرمان، اور ابلیس کا اصل مطلب ہوتا ہے ابلیس، بعد میں جو اس کا نام پڑا، خدا کی، اللہ کی رحمت سے نا امید، اس کو بولتے ہیں ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جناتوں کو پہلے سے ہی پیدا کر دیا تھا آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنانے سے پہلے، اور زمین پر بسا دیا تھا، زمین پر چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو۔ مگر جنات کیا ہے کہ فساد کرتے رہتے تھے، لڑائی کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ بہت سارے سرکش جناتوں کو مار مار کر کے سمندروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف مار مار کر کے بھگا دیا، ادھر ادھر، یعنی خالی جگہوں پر نہیں رہنے دیا۔ اور کچھ جو ہے، جیسا کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، کچھ جو اور سرکش تھے، ڈینجر ٹائپ کے، ان کو پکڑ کر کے کاؤنسلنگ کے واسطے اوپر لے کر گئے کہ فرشتوں کے ساتھ یہ لوگ جب رہے سہیں گے تو ان کی عادت آ جائے گی۔ تو اس میں سے ابلیس بھی تھا، یہ بھی تھا، جو جناتوں کا اصل، جیسے انسانوں کے اصل آدم علیہ السلام، ایسے ہی جناتوں کا اصل ابلیس، پکڑ کر کے لے کر گئے۔ اب یہ اتنا سدھر گیا کیونکہ فرشتے، ظاہر سی بات ہے، فرشتے کیسے، ان کے اندر نگیٹو پوائنٹس ہے ہی نہیں، وہ مثبت ہی سوچتے ہیں، منفی ان کے اندر سوچ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ڈالا ان کے اندر، برائی والا، غلط خیال والا وہ چیز ڈالا ہی نہیں۔ تو ان کے ساتھ رہتے رہتے جو ہے یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ فرشتوں کے گروپ کے ساتھ تو رہے۔ چنانچہ یہ جو ہے ابلیس، ابھی ابلیس نہیں، سمجھ لیجئے عزازیل، ابھی ابلیس تو نہیں بنا، ابھی عزازیل ہی ہے، ابھی جو ہے وہ جنات ہے جو فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بہرحال اب قصے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کو بنا کر کے 40 سال تک کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جمعہ کے دن پتلا مکمل ہوا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، جمعہ کا دن تھا جب پتلا جو ہے مکمل ہوا تھا بن کر کے، پھر 40 سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، جس میں وہ بالکل پختہ ہو گیا ہے نا، پکا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی، اس پتلے کے اندر روح ڈالی اللہ تعالیٰ نے۔ روح کس طرح ڈالی اللہ تعالیٰ نے؟ جب روح ڈالی تو روح پہلے سر میں داخل ہوئی، سر کی طرف سے، ہے نا، سر کی طرف سے،
ملک الموت جب فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اچھا ہے آدمی تو کہتے ہیں اچھی روح پاکیزہ روح باہر نکل، اور اگر برا آدمی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اے بری روح باہر نکل، اور اگر روح نہیں نکلتی ہے تو گھسیٹ کر کے نکال کر لے کر کے جاتے ہیں ملک الموت۔ تو روح انسان کے اندر جو ڈالی گئی فرسٹ کہاں سے ڈالی گئی؟ سر کی طرف سے۔ تو آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ جب سر کے حصے میں روح پہنچی، یہ حصہ بالکل زندہ ہوا، تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو کہا الحمدللہ۔ کیا کہا آدم علیہ السلام نے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا رحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ روح جب پیٹ میں پہنچی سر سے ہوتے ہوئے تو آدم علیہ السلام کو سخت بھوک محسوس ہوئی، فرسٹ بھوک لگی ان کو، تو ان کو کچھ کھانے کی چیزیں دکھائی دیں، یا تفسیر کے اندر یہ بھی بات آئی ہوئی ہے قصص میں کہ جنت کے پھل دکھائی دیے تو اس کی طرف بڑھے، ہے نا۔ اب یہ ہاتھ وغیرہ بھی روح کے میں آ گئے تھے، پیٹ کے حصے میں روح پہنچ چکی تھی، تو لب کے ہاتھ بڑھایا پھل وغیرہ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، بڑا جلد باز ہے انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا جب روح پوری ڈال دی گئی تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر سلام کرو، وہ تمہارے سلام کا جو جواب دیں گے وہی سمجھ لیجئے طریقہ ہوگا سلام اور جواب کا۔ یہ سلام اور جواب جو ہم کرتے ہیں نا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ اسی وقت سے ہے نا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، یہ اسی وقت سے ہے۔ تو آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس اور سلام کیا۔ فرشتوں نے جو ہے انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکہ تمہارے اوپر، اب وہاں آدم علیہ السلام تھے صرف، علیکہ تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، صحیح بخاری احادیث الانبیاء کی حدیث ہے، جواب دیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشنی چاہیے۔ فرشتوں نے وضاحت چاہی تھی نا کہ اے اللہ انسان کو تو کیوں پیدا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دینا چاہ رہے کہ میں نے کیوں بنایا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک دن تو ایسا کیا اللہ نے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جتنے انسان قیامت تک آنے والے تھے تمام کو نکالا، تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نکالا، یعنی ہم لوگ بھی نکلے تھے، آپ لوگ بھی نکلے تھے، سب لوگ، مگر ہم کو یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، اصل میں دیکھا جائے آدم علیہ السلام کی اولاد، تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں بھی، آپ بھی، تمام انسان بھی آج جو اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دیتے ہیں، نہیں مانتے، وہ لوگ بھی، تمام نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، مگر یہاں آنے کے بعد بھول گئے، ہم کو یاد ہی کچھ نہیں ہے۔ اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک چین شروع کیا نبیوں کا دنیا کے اندر بھیجنے کا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کہ تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، تو بھول کر کے تم کیوں یہ پتھر کی مورتیوں کو پوج رہے ہو، اس اللہ کو کیوں نہیں پوج رہے؟ بہرحال میں اس واقعے کو بتانا چاہتا ہوں، مین پوائنٹ، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان ذریت میں سے، پوچھا اللہ تعالیٰ سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ تمہاری اولاد، قیامت تک جو آئیں گے وہ تمہاری، یہ سب تمہاری اولادیں ہیں۔ تو ان اولادوں میں ایک شخص کی آنکھ جو ہے بہت چمک رہی تھی، ان اولادوں کے بیچ میں ایک شخص کی آنکھ چمک رہی تھی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا اسپیشل دیکھ کر کے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری ہی امت میں سے، تمہارے ہی ذریت میں سے ایک بہت ہی تمہاری اولاد میں سے اہم شخص ہے، داؤد ان کا نام ہے، داؤد، وہی نبی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب داؤد علیہ السلام، ہے نا۔ تو کہا کہ ان کی عمر کتنی ہے، کتنی عمر اللہ تعالیٰ ان کو دو گے دنیا کے اندر؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 60 سال دوں گا ان کو، دنیا کے اندر جب بھیجوں گا، جو پروسیجر رہے گا انسان کے بھیجنے کا اس طریقے سے جب بھیجوں گا ماں کے پیٹ سے، تو دنیا کے اندر ان کو ٹائم جو میں دوں گا ان کے وقت میں 60 سال دوں گا۔
تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری عمر میں سے 40 سال نکال کر کے ان کو دے دیجیے اللہ تعالیٰ۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، یہاں دنیا کے اندر کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف ایسے ہی مذاق ہوتا ہے کہ ماں کہہ دیتی ہے بچے کے تعلق سے میرے بچے کو میری عمر لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں اپنی عمر بچے کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، وہ تو صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ عالم ارواح کی بات تھی۔ وہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال جو ہے داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیے، آگے قصے میں یہ بات آئے گی، اس کی وضاحت ہوگی۔ ابھی یہاں پر جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی 40 سال عمر داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ چلیے ایک اعجاز تو اللہ نے یہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سورہ البقرہ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، آیت نمبر 31 کے اندر، 32 کے اندر، 33 کے اندر اللہ نے ہر چیز کے نام سکھایا آدم علیہ السلام کو، ہر چیز کے نام، یہ فرشتے ہیں، یہ درخت ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، ہر چیز، اور پھر فرشتوں کے سامنے ٹھہرا دیا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں تم بتاؤ فلاں 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 چیز کو کیا کہتے ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے اللہ تعالیٰ تو نے بتایا ہی نہیں، تو مجھے معلوم کیسے ہوگا ہم لوگوں کو؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا تھا، آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ، آدم علیہ السلام فر سارے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں پر ایک اعجاز، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے ایک مقام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ہر چیز کے نام اور علم دے کر کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت افزائی دی آدم علیہ السلام کو، اور وہ کیا؟ بڑا مشہور واقعہ، سجدہ کروانے کا۔ تمام فرشتوں سے کہا، پوری مجلس تھی وہاں پر، اللہ نے کہا کہ اب تم لوگ جو ہے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ دراصل یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں اللہ کو سجدہ، یہ والا سجدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ماننا تھا اور آدم علیہ السلام کو ریسپیکٹ دینا تھا، ریسپیکٹ والا سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ریسپیکٹ کا سجدہ بھی کسی اور کو نہیں کر سکتے، یہ بات جان لیجیے۔ اب کوئی آدمی یہ آپ سے کہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، تو میں بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو رانگ۔ یہ پہلے جائز تھا، ہے نا، سب کے رولز تھوڑے تھوڑے الگ تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، ریسپیکٹ کا سجدہ، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ریسپیکٹ کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر ایسا رولز میری شریعت میں ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ تو اس سے کوئی دلیل نہیں لے سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا تو میں بھی مولوی صاحب کو سجدہ کروں گا، اور پیر صاحب کو سجدہ کروں گا، ان کو سجدہ کروں گا، منڈیا ڈال دوں گا، رانگ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جن کے ہم امتی ہیں، تعظیم کا، ریسپیکٹ کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا ہوں، اس نے انکار کر دیا، اس نے جو ہے انکار کر دیا صراحتاً۔ یہ واقعہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے، لیکن میں سورہ صاد سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، سورہ صاد سے، قرآن مجید کی سورہ صاد سے واقعہ ذکر کر رہا ہوں، سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 71، 72، 73، 74، 75، 76 سے لے کر کے آپ پڑھتے چلے جائیے، پورا واقعہ وہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ جب تمام لوگوں نے سجدہ کیا اور عزازیل جو وہاں پر ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے گروپ میں جنات، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ دیکھو آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، کیونکہ جنات کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ آگ سے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے آپ نے، اس میں بہتر کون ہے، اونچا کون ہے؟ آگ۔ مٹی ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تو میں اتنا بڑا ہو کر کے آدم کو سجدہ کروں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس بیوقوف کو سوچنا چاہیے تھا، وہاں مٹی اور آگ کی بات نہیں تھی، وہاں اللہ کے آرڈر کی بات تھی۔ آرڈر دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نے اس چیز کو نظر انداز کر کے اپنا دماغ استعمال کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا چاہیے، فوراً اس چیز کو مان لینا چاہیے۔ اللہ کی بات آ گئی مان لو،
رسول کی بات آ گئی مان لو، اس میں اپنا دماغ استعمال کرو گے تو پھر شیطان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہاں اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا، اس نے اپنے طریقے سے سوچا کہ وہ مٹی سے میں آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا جا میں تجھے ہکالتا ہوں یہاں سے، میں تجھے اپنے پاس سے ہکالتا ہوں، تجھے رادے درگاہ کرتا ہوں، تم مردود ہے، بھگایا ہوا ہے، تو ذلیل ہے، یہاں سے نکل۔ اب یہ کیا بن گیا؟ ابھی تک عزازیل تھا، اب کیا بن گیا؟ ابلیس۔ اب ابلیس بن گیا، ورنہ ابھی تک یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ بھئی فرشتوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی نا اپنی عبادتوں پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو غرور آ گیا تھا کہ میں اتنا جنات ہو کر کے، جنوں میں سے ہو کر کے میں اتنا زیادہ اچھا، اتنا زیادہ عبادت کرنے والا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ رہو، اور میں اتنا بڑا ہو کر کے آدم کے سامنے جھک جاؤں۔ ہمیں کبھی بھی شیطان کی طرح اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو ایسا، میں تو ایسا۔ اس لیے کہ شاعر نے اپنے شعر کے انداز میں اس بات کو کہا ہے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ غور سے سنیے، پوری باتیں اس شعر کے اندر ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اس کے کتنے سارے سجدے بیکار ہو گئے وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر ہم بہت اچھے بن جائیں، بہت اچھے بن جائیں تو غرور نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور میں کوئی ایک غلطی کر بیٹھے اور سارے سجدے بیکار ہو جائیں، ہے نہیں؟ سارے سجدے شیطان کی طرح بیکار ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جائیں یہاں سے، تو شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، یہ معافی مانگ سکتا تھا، لیکن ابلیس اس کو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید، یہ معافی مانگ سکتا تھا، اللہ کے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا، معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے مانگا کیا؟ کہا کہ میں آدم کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میں یہاں سے نکالا گیا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دو قیامت کے دن تک، مجھے ٹائم دو، مجھے موت نہ آئے، قیامت کے دن تک مجھے ٹائم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے ٹائم ہے۔ اب سوچو، اللہ نے ابلیس کی دعا بھی مان لی، اور ہم لوگ آج پریشان رہتے ہیں، ارے ہم تو بندے گندے ہیں، اللہ کیسے سنے گا؟ شیطان سے بڑے گندے ہیں ہم لوگ، نہیں نا؟ پھر اللہ سے مانگو، دعا کرو۔ اللہ جب اس کی بات مان لیا، جو سراہتاً اس کے بات کو اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے اس کی بات مان لی تو ہماری بات اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے ٹائم دیا، تو اس نے کہا اب میں اللہ تعالیٰ کیا کروں گا؟ آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، ہر طرح بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا، میں بھٹکاؤں گا۔ اب میرے دشمن ہیں، آدم میرا دشمن، اس کی اولاد میری دشمن۔ تو اللہ نے وہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میرے جو اچھے بندے ہوں گے نا تو انہیں بھٹکا ہی نہیں سکتا، تو انہیں میرے راستے سے ہٹا ہی نہیں سکتا، اور ہاں جو تیری بات مانے گا میں جہنم اس کے واسطے ریڈی کر کے رکھا ہوں، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے بندے جو ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بندے بن جائیں گے نا میں ان کے واسطے جہنم تو ریڈی کر کے رکھا ہوں، ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور تب سے لے کر آج تک شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی کھنس میں لگا ہوا ہے ہم کو بھٹکانے میں، اور ہم ہیں کہ اس کی چال کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ بہرحال اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو میں ذکر کروں گا، بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا عنوان صرف اتنا ہی تھا، تخلیق آدم اور تکبر ابلیس۔ بات کی بات ہے انشاءاللہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ابلیس کی چال بازیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہم انسانوں کو اتنی عزت بخشی ہے، اور اس عزت کے بدلے میں اللہ رب العالمین شکر گزار بندہ بنائے، اس کی ہر بات ہم مانیں اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔